امریکی صدر نے ہفتہ وار تعطیلات کی مصروفیات منسوخ کر دیں۔ ٹرمپ نیو جرسی سے اچانک واشنگٹن واپس پہنچ گئے۔ بیٹے جونیئر ٹرمپ کی شادی میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ انٹیلیجنس حکام نے بھی میموریل ڈے کی مصروفیات منسوخ کر دیں۔ طے شدہ پروگرامز منسوخ ہونے پر قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں۔ صورتحال میں اچانک غیر معمولی تبدیلی پر امریکی میڈیا ذرائع نے کچھ بڑا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مشرق وسطی میں امن کمیشن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی 3 دن سے ایران میں موجود۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملاقات۔ جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی میں امن کمیشن ایران امریکہ مذاکرات کا فیصلہ کن موڑ آ گیا۔ اگلے چند گھنٹے اہم سینئر پاکستانی حکام کے وفد کی تہران میں موجودگی اور اس سفارتی کوششوں سے واضح ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ اور فیصلہ کن صورتحال پر پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی مذاکرات پر بریفنگ۔ یہ بھی بتا دیا امریکہ اور ایران میں بڑا اختلاف اب بھی موجود ہے۔ یورینیم کی حوالگی کے امریکی اصرار پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ العربیہ چینل امریکہ ایران ممکنہ معاہدے کے نکات سامنے لے آیا۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز اور خلیج عمان میں آزاد شپنگ کی ضمانت ہوگی۔ تمام محاذوں پر فوری، جامع اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ فریقین علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت یقینی بنائیں گے۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور تیل برآمدات پر پابندیوں کا خاتمہ بھی اہم نکات کا حصہ۔ امریکہ ایران پر پابندیاں بتدریج ختم کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان رابطہ۔ عباس اراغچی نے واضح کیا ایران پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے۔ امریکہ کے حد سے زیادہ بیجا مطالبات معاہدے میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ نے بار بار وعدہ خلافی اور متضاد موقف سے سفارتکاری کو نقصان پہنچایا۔ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف طاقت کا استعمال بلا جواز قرار دے دیا۔ انتونیو گوتریس کا خطے میں استحکام بحال کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ خواہش ہے ایران سے معاہدہ طے پا جائے۔ مارکو روبیو کی سویڈن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم آج 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ دونوں ممالک کی قیادت دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کرے گی۔ چین امن کے لیے پاکستان کے منصفانہ اور متوازن کردار کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا جائے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ چین اور روس کا افغان سرزمین سے پروان چڑھتی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار۔ چین اور روس نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ چینی اور روسی صدور کے مشترکہ اعلامیے میں عالمی برادری پر افغان سرزمین سے پڑوسی ممالک میں دہشت گردی روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ بلاول بھٹو کراچی کو دبئی طرز پر جدید بنانے کے خواہش مند۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے سندھ فائنینشل سینٹر بنانے کا اعلان۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی کے ساحل پر منصوبہ شروع کرنے اور کیٹی بندر پورٹ بنانے کی بھی یقین دہانی۔ ایم کیو ایم ہمیشہ اقتدار میں رہی لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، بلاول بھٹو کا طنز۔ کراچی میں شاہراہ بھٹو کا افتتاح۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے قیوم آباد سے کراچی پورٹ تک کوریڈور کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سینیٹر فیصل سبزواری کو کراچی ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ویزے میں عدم مطابقت کی وجہ سے بورڈنگ پاس جاری نہیں ہوا۔ کوئٹہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بلوچستان میں نئے اضلاع کا بھی قیام۔ صوبائی کابینہ اجلاس کے فیصلوں کے بعد بلوچستان میں اضلاع کی تعداد 42 ہو گئی۔ لسبیلا کے نام سے نئے ڈویژن کے قیام کی بھی منظوری۔
فواد اسد اللہ خان کی بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آئی بی تعیناتی کی مدت میں 4 سال کی توسیع، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر کمی، نئے نرخ 403 روپے 78 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہوگی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے اضافہ۔ نیو یارک کے علاقے اسٹیٹن آئی لینڈ کے شپ یارڈ میں دھماکے سے شپ یارڈ میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی، 18 افراد زخمی، متعدد فائر فائٹرز بھی شامل، تمام افراد کو اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، بعض کی حالت تشویشناک۔ نیو یارک میں امریکی صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج کرنے والے کو تقریب سے نکال دیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا احتجاج کرنے والے کو اس کے گھر ماں کے پاس بھیج دیں، وہ گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی ہوں گی۔ اسرائیلی قید میں فلوٹیلا کے کارکنان پر بدترین تشدد کا انکشاف، ہاتھ باندھ کر چہرے اور پسلیوں پر لاتیں ماری گئیں۔ مسلمان اور غیر سفید فارم کا رکن سب سے زیادہ درندگی کا نشانہ بنا، یرغمالیوں کو ایک کنٹینر میں انتہائی بری حالت میں رکھا گیا، بجلی کے جھٹکے تک دیے گئے اور زیادتی کی گئی۔ استنبول میں کئی کارکنوں کو اسٹریچر اور ویل چیئرز پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایران جنگ کے بعد تیسرا قطری ٹینکر LNG لے کر آبنۂ ہرمز سے گزر گیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق قطری جہاز کی منزل چین ہے۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار اور نیو کراچی میں بھتہ خوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف رینجرز اور پولیس کی کارروائیاں، دونوں کارروائیوں کے دوران ملزموں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے مومن آباد میں فہد نامی شخص کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی دوسری بیوی کا والد اور 2 بھائی شامل۔ ملزمان کی شناخت شبیر حسین، حاجی محمد اور خیال محمد کے نام سے کی گئی۔ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج مقدمے میں تینوں ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار کے قریب گھر میں فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی، ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کی شناخت عرفہ اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی، عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ ون ڈے سیریز کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا، دوسرا گروپ آج پہنچے گا۔ 3 میچز کی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور 30 اور 31 مئی کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا میں 26 اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 28 مئی سے بارش کی توقع۔